بغیر کسی سے قرضہ لیے ہوئے اگر کسی کو کوئی کچھ دے دیتا ہے تو شرعاً منع نہیں ہے، تحفہ ہے، کسی وقت بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس تحفے کو سجانا بھی نہیں چاہیے۔ یہ آج جو یہ وبا چل گئی ہے سجانے کی، انتہائی نقصان ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سجے ہوئے جہیز کو جو لڑکیاں دیکھتی اور ان کی شادی نہیں ہوئی ہے ابھی تک، تو وہ کہتی ہیں اور دل میں کہتی کاش کہ میرے باپ کے پاس بھی ہوتا۔ کتنے لوگوں نے یہ ہم سے کہا کہ میری بچی فلاں جگہ گئی اور آ کر اس نے کہا کہ ہمیں بھی یہ تمام چیزیں چاہیے جو آج میں نے فلاں کے گھر کی شادی میں سجی ہوئی تھی۔ عجیب بات ہے، آپ اپنی بیٹی کو تحفہ دے رہے ہیں، سینکڑوں ہزاروں بار آپ نے تحفے لا کر دیے، کیا سارا دنیا میں آپ کو دکھایا؟ آج باقاعدہ سجایا جاتا ہے، ایک ایک چیز الگ کر دی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے کہ دیکھو سب لوگ دیکھو ہم اپنی بیٹی کو یہ دے رہے ہیں۔ یعنی یہ تو ڈوب مارنے کا مقام ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ ایک ہم آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے ان غربا پر بھی رحم کریں، ان کے بھی رشتے اگر آئے لڑکی کی طرف سے آئے تو اس کو قبول کریں، سادگی سے تاریخ طے کر لیں، منگنی کی رسم نہ کریں۔ کوئی منگنی تاریخ ہے، بات چیت ہو گئی ختم ہو گیا مسئلہ، منگنی کی رسم نہ کریں۔ لین دین کا جو ہے بیچارہ وہ کہاں سے کیسے کرے کہ آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے بھائی بہنوں کو اور آپ کے والد کو والدہ کو سب کو جوڑے بھی بنائے، گفٹ بھی دے۔ اچھا جو بڑا آدمی کرتا ہے اسی حساب سے سب کرو، اور شادی کے موقع پر بھی سادگی سے بارات لے جائیں۔ اگر وہ 10 بلا رہا ہے تو آپ یہ مت کہیے کہ ہماری خاندان تو بہت بڑا ہے، 200 سے ہم تو نہیں آ سکتے، ہم کس کو چھوڑے؟ بھائی اگر آپ کو بلانا ہے تو مہمان آپ اپنے گھر میں 50,000 بلا لیجیے، 50,000 1,00,000 آدمیوں کا ولیمہ کریے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے، مہمان آپ کے ہیں، گھر دوسرا تو دوسرے پر کیوں بوجھ بن رہے ہیں؟ تو اس لیے اگر وہ کہے 25 50 20 جو کچھ کہے تو آپ خاموشی سے اپنے چند لوگوں کو لے کر چلے جائیے۔ کوشش کریے کہ مسجد میں نکاح ہو، راستوں میں نمازوں کا اہتمام ہو۔ یاد رکھیے یہ عبادت اگر عبادت کے ڈھنگ سے کی جائے گی تو اس میں برکتیں ہوں گی، اور اگر عبادت رسم و رواج اور بدعات کو کر کے کی جائے گی جس سے ہم جھگڑے ہوئے ہیں تو اس میں وہی حال ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ میں نے ابھی ایک دن کہا آج سے 25 30 سال 40 سال پہلے کا وقت ہے، کہیں اکا دکا کوئی ایک طلاق کا واقعہ ملتا تھا۔ آج حال یہ ہے کہ آپ کچہری اور ان میں چلے جائیے، وکلا سے پوچھیے، کوئی دن ایسا نہیں آتا کہ 4-5 واقعات ہمارے گھروں کی برادری کے طلاق کے، یا لڑکی نہیں جانا چاہ رہی یا لڑکا نہیں رکھنا چاہ رہا، یہ واقعات ہو گئے۔ یہ بے برکتی کیوں ہے؟ یہ وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے شادی کو بڑا مشکل بنا دیا۔ جو سب سے آسان کام تھا، سب سے اچھی عبادت تھی، اس کو ہم نے مشکل بنا دیا۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے یہی فرمایا کہ اے لوگوں اپنے ڈرو تم اور بات سچی صاف ستھری کرو، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو بھی اللہ اس کے رسول کی بات مانے گا وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ سنت کے مطابق قاعدے سے سادگی سے نکاح کریں، دنیا والے آپ کو کچھ دن تانے کریں، لیکن آپ کو دنیا کی نہیں اللہ کی فکر کرنا ہے۔ قبر میں آپ کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا، جو آج آپ کو تانے آپ کے بخیل ہونے کے کنجوس ہونے کے دے رہے ہیں وہ قبر میں آپ کو بچا نہیں پائیں گے۔ اس لیے ہمیں دنیا کو نہیں دیکھنا ہے، دنیا کے پیدا کرنے والے کو دیکھنا ہے۔ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی شادیوں میں اور نکاحوں میں لانا ہے۔ آپ کوئی کہہ رہا ہے 100 باراتی لائیے، کوئی غرض نہیں۔ ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے آپ 100 لائیے تو ٹھیک، آپ 5 لائیے تو ہماری اس کو بے عزتی بھی نہیں کہ ہمارے دروازے پر کوئی بلا رہا ہے کہ آپ اتنے لوگ آئیے ٹھیک، لیکن آج کیا ہو رہا ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ یا میرے بھائی میرے عزیز، ان غریبوں پر بھی رحم کریے جن کی بچیاں ہیں، ان کے بھی رشتوں کی فکر کریے، ان کا بھی تعاون کریے، اور کوئی بھی خلاف شرع کام نہ کریے، بے پردگی نہ کریے۔ آج ہمارے یہاں میں تو ایک مثال دیتا ہوں، وقت ہو رہا ہے کہ اگر کسی کے یہاں انتقال ہو جائے، میرے سوال کا جواب اپنے دل سے دیجیے گا کہ اگر کسی کے یہاں انتقال ہو جائے
تو آپ اپنے گھر کی لڑکیوں کو بھی بھیجتے ہیں، بیویوں کو بھی بھیجتے ہیں، لیکن نقاب سے اور برقعے سے بھیجتے ہیں، بہت زیادہ پردے کا اہتمام کر کے بھیجتے ہیں۔ اگر لڑکیاں برقع نہیں ہوتی تب بھی سر سے دوپٹہ باقاعدہ کیوں بھائی انتقال میں جائے، اور اسی گھر میں اگر کوئی شادی ہو رہی ہے تو اللہ معاف فرمائے، پھر لڑکیاں جس انداز میں جاتی ہیں ہم سے زیادہ آپ جاتی ہیں۔ گھر ایک ہی ہے، بس ایک دن انتقال ہوا ہے تو اس گھر میں آپ اس حالت میں اپنی لڑکیوں کو بھیج رہے ہیں، اور اسی گھر میں اگر شادی ہے اور کسی میرج گراؤنڈ میں ہے تو لڑکیاں بے پردہ ہونے میں کوئی ان کو وہ نہیں ہوتا، نہ ان کے گھر والے ہی کہتے ہیں کہ نہیں آج تمہارے لیے معافی ہے، اللہ کی طرف سے آج تمہیں چھوٹ ہے، آج تم جس طرح بال کھول کے جاؤ، جس طرح بھی جاؤ، لیکن انتقال کے دن ایسے نہ جانا، انتقال کے دن تم پردہ، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ حکم پردے کا، باہر نکلنے کا، چاہے انتقال کا گھر ہو چاہے شادی کا دن کا گھر ہو، ایک ہی بات ہے۔ بس یہ چند باتیں مجھے کہنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نکاح کی اس پیاری سنت کو سنت کے مطابق سادگی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی رسومات سے، بدعات سے، خلاف شرع کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور غریب لوگوں کی بچیوں کی نکاح کی بھی اللہ تعالیٰ کوئی شکل ایسی نکال دے کہ یہ بچیاں جو گھر میں بیٹھی ہیں یہ بھی نکاح ہو جائے، اللہ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔